سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ یتوفون کہ فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے جن کے شوہر۔ یتوفو کا لفظ جو ہے وفا سے ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ وفا بھی ہے کہ ہم سامنے والے سے پوری پوری وفاداری چاہتے ہیں۔ اور فوت لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی مکمل روح جو ہے وہ اس کے جسم سے لے لی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اس کا یہی معنی ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، اور یذرون ازواجن، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو۔ یذرون کا لفظ جو ہے یہ زر سے ہے، اور زر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اکیلا چھوڑ دینا، تنہا چھوڑ دینا، جیسے کہ ہم قرآن پاک میں دعا پڑھتے ہیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی مجھے اکیلا تنہا نہ چھوڑنا، اور آپ بہتر جو ہے وہ وارث دینے والے ہیں۔ تو گویا کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو تنہا چھوڑ کے فوت ہو جاتے ہیں، یتربصن، تو وہ عورتیں انتظار کریں بانفسہن، اپنی ذات میں، اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک، وعشرہ، اور 10 دن تک۔ یتربص کا لفظ جو ہے ربص سے ہے، اور ربص کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے فائدے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرنا، یعنی کہ یہ عورتیں جو 4 ماہ 10 دن تک عدت میں ہیں تو یہ اپنے پہلے شوہر کے غم میں ہیں، ابھی کوئی ان سے کوئی تعلق بنائے گا تو شاید یہ اس کو وہ فائدہ نہ دے سکیں، لہٰذا اتنا وقت عورت کو دینا چاہیے کہ وہ پچھلے رشتے سے، اس دکھ سے جو ہے وہ باہر آ سکے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی جو ہے وہ مدت دی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں، باقی معاملات میں جو ہے وہ 3 ماہ کی عدت کہا جاتا ہے، لیکن صرف شوہر کی وفات کے معاملے میں، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کو یوں چھوڑنا دنیا میں یہ اور طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی جو ہے وہ 3 ماہ کی مدت ہے، مگر یہ غم شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اچھی سچویشن میں ایک رشتہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، تو اس غم سے نکلنے کے لیے عورت کو کچھ زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب عدت پوری ہو جائے گی، فَإِذَا بَلَغْنَا، جب وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی مدت کو۔ بلغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی انتہا تک پہنچا دینا، جیسے آج کل ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، کہ وہ چیزیں جو کہ کسی چیز کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کسی چیز کو اپنی انتہا تک پہنچا دینا، یعنی کہ عدت کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فلا جناح علیکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر علیکم جو لفظ ہے اس میں کم ضمیر جمع مذکر کی آ رہی ہے، یعنی کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں عورت کے میکے والے بھی آ جاتے ہیں، سسرال والے بھی آ جاتے ہیں۔ سسرال والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری بیٹی کی امانت ہے، اب یہ ہمارے خاندان کا حصہ بن گیا ہے کہ ابھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس عورت کے جو ہے میکے والے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے اب کوئی دوسرا رشتہ نہیں کرے گی، لہٰذا اس معاملے میں کہا گیا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، فی ما فعلنا، کہ جو کچھ بھی وہ عورتیں کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنی ذات کا فیصلہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، ہاں بس وہ ہونا دستور کے مطابق چاہیے، معروف انداز جو ہمارے معاشرے کا ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ بس ہونا چاہیے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہیں خبیر، اس سے باخبر ہیں۔ اب یہاں پہ جو خبیر کا لفظ ہے یہ خبر سے ہے، اور خبر جیسے کہ ہماری اردو زبان میں بھی خبر ہوتی ہے، ایسی بات کہ جس کی تصدیق کی جائے، جس کے معاملے میں آپ کو کوئی تجربہ حاصل ہو، جو آپ کی کیس ہسٹری کو جانتا ہو، اس سے جو بات آپ کو معلوم ہوتی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی پوری کیس ہسٹری جو ہے، ان کا ماضی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سے فیصلے کرتے ہو، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہو، اور کن رویوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور چونکہ جو رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہماری سوچیں، ہمارے رویے اور ہماری نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جو ہے وہ خبیر فرمایا ہے۔